مشرق وسطی میں ہم کمیشن فیلڈ مارشل سفارتی محاذ پر سرگرم تہران میں ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر محمد باقر کالیباف سے بھی الگ ملاقات کی باہمی تعلقات علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقاتوں میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے اس سے پہلے ایران پہنچنے پر وزیر داخلہ سکندر مومنی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ملاقات کی دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی اور سعودی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات ہوئی ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات چیت وزیر داخلہ ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی ملے ایران ڈیل کے لیے بےتاب ہے جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم ایران میں وہی کر رہے ہیں جو وینزویلا میں کیا صحافیوں سے گفتگو میں وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں پاکستان ثالث ہے ایران سے ڈیل ترجیح ہے امید ہے کہ معاہدہ طے پا جائے گا اور اپنا ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا ہمارے پاس پلان بی بھی موجود ہے ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا یورینیم افزودگی اور اپنا ہرمز کے مسئلے کو حل کریں گے ٹول ٹیکس نظام سے روکنے کے لیے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کا بھی استعمال کر رہے ہیں امریکہ کے ضرورت سے زیادہ مطالبات پاکستان کی ثالثی میں جاری امن مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کو بتا دیا ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ امریکہ ماضی میں ٹوٹے ہوئے وعدوں متصاد موقف اور فوجی جارحیت کے ذریعے سفارتکاری کو بارہا نقصان پہنچاتا رہا اس کے باوجود ایران پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں سنجیدگی سے شریک ہے انتونیو گوتریس نے کسی بھی ریاست کی خود مختاری کے خلاف طاقت کے استعمال کو مسترد کر دیا خطے میں استحکام کی بحالی کے لیے سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا حالیہ معاملات جنگ کے خاتمے کشیدگی سے بچنے کے لیے سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو مذاکرات کی ممکنہ ناکامی پر دوبارہ حملوں کا خدشہ ٹرمپ کے ایران جنگ پر اہم مشاورت سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ہنگامی ملاقات نائب صدر وزیر دفاع CIA ڈائریکٹر اور دیگر شریک ہوئے امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ ایران حملے کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں مذاکرات میں پیش رفت کی صورت میں فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت سمیت تمام ویکینڈ پلانز منسوخ کر کے واشنگٹن پہنچ گئے اعلیٰ انٹیلیجنس حکام نے میموریل ڈے کے تعطیلات بھی منسوخ کر دیے ہیں وائٹ ہاؤس کے دروازے بند کر دیے گئے ایران کی ایئر سپیس بھی مسلسل بند یوکرین کا روس کے زیر قبضہ علاقے میں طلبہ کے ہاسٹل پر مہلک حملہ 6 افراد ہلاک 39 زخمی 15 افراد لاپتہ ہو گئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا چابی کارروائی کرنے کا اعلان دوسری جانب یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ اسٹاروبیلسک میں روس کے ایلیٹ روبیکون ڈرون فوجی یونٹ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا انتہائی افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا ناممکن ہے ایران نے واضح کر دیا ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں مذاکرات میں امریکہ نے ایٹمی پروگرام پر بات کی تو انہیں ناکامی ہوگی ایران NPT کا رکن ہے اور یورینیم کے افزودگی ہمارا قانونی حق ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم معاہدے کے قریب ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات گہرے اور بہت اہم ہیں ہمارا فوکس جنگ کے مکمل خاتمے پر ہے اسماعیل بقائی ایران کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان مقرر اسپیکر باقر کالیباف مذاکراتی وفد کے سربراہ ہوں گے وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال وزیر اعظم چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے CPEC فیز 2 کے تحت پاک چین بزنس فورم میں اہم معاہدوں اور MOUs پر دستخط ہوں گے وزیر اعظم شہباز شریف علی بابا ہیڈ کوارٹر کا دورہ معروف چینی کمپنیز کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر خصوصی تقریب میں شرکت کریں گے پاکستان اور چین کے درمیان سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی تعاون کے نئے دور کا آغاز متوقع سعودی عرب میں حج کی تمام تیاریاں مکمل مکہ مکرمہ میں سیکیورٹی فورسز کی شاندار پریڈ عازمین حج کی نگرانی اور سفری سہولیات کے لیے مصنوعی ذہانت کے ٹولز کی مدد لی جائے گی رواں سال دنیا بھر سے آئے 20 لاکھ سے زائد فرزندان اسلام فریضہ حج ادا کریں گے
ٹرک کوئن انمول عرف پنکی کیس میں اہم پیش رفت، منی لانڈرنگ اور سائبر کرائمز کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سے مدد طلب۔ ڈی آئی جی سعود اسد رضا نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو خط میں لکھا کہ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمہ کے ساتھی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے رقم وصول اور منتقل کرتے تھے۔ ملزمان پر نارکوٹکس ٹریفکنگ اور مالیاتی لین دین میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ خط میں ایف آئی اے آفیسرز کی تعیناتی اور باقاعدہ انکوائری شروع کرنے کی درخواست۔ راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال کی پارکنگ میں مبینہ اوور چارجنگ اور لوٹ مار کا انکشاف۔ شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ٹھیکیدار کے کارندے پارکنگ پرچی پر درج اصل فیس کو بلیک مارکر سے چھپا کر زائد رقم وصول کر رہے ہیں۔ موٹر سائیکل کی مقرر فیس 20 روپے کو مٹا کر 30 روپے تک وصول کی جا رہی ہے۔ بعض کیسز میں جعلی مہر والی پرچی کے ذریعے 250 روپے تک غیر قانونی فیس لی گئی۔ 3 گھنٹے بعد پارکنگ فیس دگنی کر دی جاتی ہے۔ ڈی ایم ایس ڈاکٹر اختر کے مطابق معاملے کی نگرانی کی جا رہی ہے اور خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا۔ شکایت ملنے پر کارروائی کی جاتی ہے۔ لاہور کے علاقے کارا میں ہونے والی 1 کروڑ 80 لاکھ کی ڈکیتی کا ڈراپ سین۔ پولیس کو اطلاع دینے والا شخص ہی واردات کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ پولیس کے مطابق ملزم ادیم پراپرٹی ڈیلر ہے۔ سرمایہ کاری کا نقصان پورا کرنے کے لیے واردات کا منصوبہ بنایا۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ بھائی کی عدم موجودگی میں واردات کرائی۔ ملزم کے بھائی کی 5 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ بھابھی کے زیور پر نظر تھی۔ ادیم نے دفتر کے ملازمین کو واردات کے لیے گھر کی چابی خود فراہم کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واردات کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ پولیس نے 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ سونا اور نقدی برآمد۔ اپر کوہستان اسکینڈل میں گرفتار ٹھیکیدار امیر زیب کی ضمانت کی درخواست خارج۔ پشاور کی احتساب عدالت میں وکیل درخواست گزار نے کہا کہ درخواست گزار بیمار ہے، لہٰذا میڈیکل بنیاد پر ضمانت دی جائے۔ ملزم کی طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ قائم کیا جائے، تاہم عدالت نے درخواست رد کر دی۔ ایف آئی اے کا پشاور کے علاقے تاج آباد میں ہاسٹل پر چھاپا۔ جعلی پاکستانی شناختی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ بنانے والے 14 افغان شہری گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان پاکستانی شہریت سے مبینہ طور پر سعودی عرب جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ جعلی پاکستانی پاسپورٹ برآمد۔ ملزمان نے جعلی شناختی کارڈ کے لیے ایجنٹس کو 25 لاکھ سے زائد ادائیگی کی۔ ایف آئی اے کے مطابق منظم بین الاقوامی نیٹ ورک پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک میں سرگرم ہے۔ یوکرین کا روس کے زیر قبضہ علاقے میں طلبہ کے ہاسٹل پر ہولک حملہ، 6 افراد ہلاک، 39 زخمی، 15 افراد لاپتہ ہو گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا جوابی کارروائی کرنے کا اعلان۔ دوسری جانب یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ سٹارو بیلسک میں روس کے لیٹ ریبیکون ڈرون فوجی یونٹ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ گلوبل سموتھ فلوٹ علاقے کے کارکنوں کے اسرائیلی حراست میں تشدد اور جنسی بدسلوکی کے سنگین الزامات۔ بعض افراد کے جسموں پر نیل اور پسلیوں کے فریکچر کے نشانات موجود ہیں۔ آسٹریلوی فلم ساز جولیٹ لاموٹ کے مطابق خواتین کے ساتھ جنسی بدسلوکی کی گئی اور نامعلوم ادویات کے انجیکشنز لگائے گئے۔ اطالوی صحافی نے حراستی مراکز کو خوف اور دہشت کی جگہ قرار دیا۔ سینیگال میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا۔ صدر نے وزیر اعظم عثمانی سونو کو برطرف کر کے حکومت تحلیل کر دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کئی ماہ سے سیاسی اور معاشی معاملات پر اختلافات جاری تھے۔ برطرفی کے بعد عثمانی سونوکو نے سوشل میڈیا پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ آج رات سکون سے سوئیں گے۔ شمالی چین میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 90 مزدور ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے وقت 247 مزدور کان کے اندر موجود تھے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی زخمیوں کے علاج اور گمشدہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتنے کی ہدایت۔ حکام کو واقعے کی مکمل تفتیش کرنے کا بھی حکم۔ اسپیس ایکس نے اسٹار شپ کا 12واں تجرباتی مشن دوسری بار کامیابی سے لانچ کر دیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے اسٹار بیس سے نیا اسٹار شپ 3 راکٹ خلا میں روانہ کیا گیا۔ اس سے قبل مشن میں راکٹ نے 22 اسٹار لنک سیمولیٹر سیٹلائٹ لے کر جانے کی کوشش کی۔ مشن کے اختتام پر اسٹار شپ نے بحرہ ہند میں کنٹرول سپلاش ڈاؤن کیا اور لینڈنگ کے دوران دھماکہ بھی دیکھا گیا۔ اس نئے ماڈل کو مستقبل میں چاند اور مریخ مشنز کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔